السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. With the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. Lesson number 4. Word, sentence and phrase. Word, sentence and phrase. الفاظ لفظ. word کے معنی ہے لفظ. جملہ sentence اور فقرہ phrase. So یہ نا word, sentence and phrase. لفظ, جملہ اور فقرہ. اس کے بارے میں ہم نے شاید پڑھ چکے ہیں پہلے. کس چیز کے مجموعے کو ورڈ کہا جاتا ہے, جملہ کیسے کس کو کہا جاتا ہے, اور فقرہ کس کو کہا جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ جی ہم نے بہت سی بنیادی چیزیں سیکھی اور مشق بھی کی. آج سے ہم کچھ آگے کی بات کریں گے تاکہ ہمیں کچھ لکھنا اور بولنا آ سکے. تو اس کے لیے ہم شروعات کریں گے سینٹینس. تو آپ سے گزارش ہے کہ آج کے سبق پر خاص توجہ دیجیے, اور ایک سبق چھوڑیں گے تو اگلا سبق سمجھنا مشکل ہوگا, اس لیے کہ ہر اگلا سبق اپنے پچھلے سبق پر ڈیپینڈ یعنی منحصر رہے گا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ لیٹر سے مل کر ایک ورڈ بنتا ہے. یاد ہے سبھی کو؟ جی آپ جانیں گے کہ ورڈ آخر ہوتا ہے کیا, کہتے کسے ہیں یہ. تو حروف یعنی لیٹرز کا وہ مجموعہ جس کا کچھ معنی ہو وہ ورڈ کہلاتا ہے. ہم نے جیسے پڑھا تھا معنی دار لفظ کو, معنی دار لفظ کے معنی کیا نام ہے, نحو میں, صرف میں, وہی سب چیزیں ہیں, بس یہ ہے کہ انگلش میں آ رہا ہے یہ. تو لیٹرز کا وہ مجموعہ جس کا کچھ معنی ہو وہ ورڈ کہلاتا ہے. یعنی صرف چند لیٹر کے مل جانے سے ورڈ نہیں بنتا, بلکہ اس کا کوئی معنی بھی نکلنا چاہیے. صحیح ہے نا یہ بات, قاعدہ؟ جی جیسے قلم, پین, آئینہ, مرر. اس میں پین 3 لیٹر سے مل کر بنا ہے اور اس کا ایک معنی ہے یعنی قلم, لہذا پین ایک ورڈ کہلائے گا. اسی طریقے سے مرر 6 لیٹر سے مل کر بنا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے آئینہ, لہذا یہ بھی ایک ورڈ کہلائے گا. لیکن HAR, ہار, HRP, PZN یہ سب 3 لیٹر سے مل کر تو بنے ہیں لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہے, لہذا انہیں ورڈ نہیں کہا جا سکتا. تو معلوم ہوا کہ ورڈ ہونے کے لیے لیٹر سے مل کر بننے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی معنی بھی ہونا ضروری ہے. صحیح ہے؟ جی لفظ ورڈ کی ایک ترتیب بھی ہوتی ہے جسے ہم اسپیلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپیلنگ کہتے ہیں. جیسے یہ ایک لفظ ہے, اس کا معنی ہے آدمی, تو اس کی ترتیب یعنی کہاں چلا گیا, مین, یہاں پر لکھا ہوا ہے مین. یہ ایک لفظ ہے, اس کا معنی ہے آدمی, تو اس کی ترتیب یعنی اسپیلنگ ہے M+A+N. اگر کوئی اس کی ترتیب بدل دے اور لکھے نام, NAM, تو لیٹرز تو وہی ہیں لیکن اسپیلنگ بدل گیا, لہذا اب اس کا معنی آدمی نہیں رہا بلکہ یہ بے معنی لفظ ہو گیا. تو ترتیب یعنی اسپیلنگ بھی درست ہونا ضروری ہے. یعنی ورڈ کا معنی دار ہونا ہے اور ترتیب, دو چیزیں ضروری ہیں, تبھی وہ ورڈ کہلائے گا. آتا ہے سینٹینس اینڈ فریز, جملے اور فقرے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ورڈ سے مل کر ایک سینٹینس بنتا ہے, ورڈ سے مل کر ایک سینٹینس بنتا ہے. لیکن یہ سینٹینس ہے کیا, کیا اس کی تعریف کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ ورڈز کا وہ مجموعہ جو مکمل ادا کرے اسے سینٹینس یعنی جملہ کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے. صحیح ہے؟ جی جیسے زید از این آنےسٹ مین, زید از این آنےسٹ مین, زید ایک ایماندار شخص ہے. آئی ایم اے بگنر اسٹوڈنٹ, آئی ایم اے بگنر اسٹوڈنٹ, میں ایک مبتدی طالب علم ہوں. تو ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا اور دوسرا دونوں جملہ چند الفاظ یعنی ورڈ سے مل کر بنے ہیں, اور ان دونوں سینٹنسز سے مکمل مفہوم بھی ادا ہو رہا ہے کہ زید ایک ایماندار آدمی ہے اور میں ایک مبتدی طالب علم ہوں. اور آگے کسی طریقے کے سوال کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے,
لہذا اسے سینٹینس کہا جائے گا. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سینٹینس کے لاسٹ میں ہمیشہ فل اسٹاپ یہ والا نشان آتا ہے، فل اسٹاپ آتا ہے. اور اس کے یہ کلیئر ہو گئی بات سینٹینس کی؟ جی جی معنی دار. جی معنی دار ہونا ضروری ہے، بات کا سمجھ میں آنا ضروری ہے. مرکب مفید ہوا جی. سمجھ میں آ جائے، اگر کوئی سوال باقی نہ رہے تو پھر وہ سینٹینس کہلائے گا. اگر کوئی سوال باقی ہے تو پورا سینٹینس تھوڑی کہلائے گا، وہ پھر تو فقرہ ہو جائے گا. اب وہ ورڈز کا وہ مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا نہ کرے، یعنی الفاظ کا ایسا مسلسل مجموعہ جس سے سننے والا بات کو پوری طرح نہ سمجھ سکے اور نہ ہی اس کا مفہوم حاصل کر سکے. جیسے آن دا روڈ راستے میں، آن دا ٹیبل ٹیبل پر، انڈر دا ٹری درخت کے نیچے. تو ان میں دیکھیے پہلا فقرہ ہے راستے میں، یہ الفاظ یعنی ورڈز کا مجموعہ تو ہے، یعنی یہ ورڈ سے مل کر تو بنا ہے، لیکن اس سے پورا مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پورا مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ راستے میں کیا ہے. راستے میں گڈھا ہے، راستے میں پانی ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، بات ادھوری ہے. لہذا یہ سینٹینس نہیں بلکہ کیا ہے، یہ فریز ہے، بلکہ یہ فریز کہلائے گا. کلیئر ہے نا؟ معنی سمجھ میں پورا آ رہا ہے اور کوئی سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے تو وہ سینٹینس ہو جائے گا. اگر پوری بات پوری نہیں ہو رہی ہے، ادھوری بات ہے، تو وہ فقرہ کہلائے گا. اسی طریقے سے دوسرا فقرہ ہے آن دا ٹیبل، ٹیبل پر. یہ بھی ادھورا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹیبل پر کیا ہے؟ ٹیبل پر پانی ہے، گلاس ہے، یا کوئی اور چیز ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ بات مکمل نہیں ہے. لہذا ایسے فقرے کو فریز کہتے ہیں، ایسے فقرے کو فریز کہتے ہیں. فقرے یعنی فریز کے لاسٹ میں فل اسٹاپ نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا، بلکہ کوما لگتا ہے. بلکہ کیا لگتا ہے؟ کوما لگتا ہے. ہم نے سینٹینس، ورڈ اور فریز کو تعریف اور مثال کے ساتھ جان لیا. آگے بات سمجھ میں؟ جی جی. ورڈ جو معنی دار ہو اور اسپیلنگ درست ہو، ترتیب درست ہو، اسپیلنگ کے ساتھ ہو اور میننگ فل ہو. اور فریز جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، سینٹینس جس سے پورا معنی سمجھ میں آ جائے. آگے بڑھتے ہیں. جملے یعنی سینٹینس کے دو حصے ہوتے ہیں، یعنی جملہ دو عنصر سے مل کر بنتا ہے. پہلا ہے سبجیکٹ، مبتدا یا فاعل، اس کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے، مبتدا یا فاعل. دوسرا ہے پریڈیکیٹ، پریڈیکیٹ خبر، پریڈیکیٹ خبر. جملے یعنی سینٹینس کا وہ حصہ جس کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں اسے سبجیکٹ یعنی مبتدا کہتے ہیں. نحو میں باتیں سب پڑھی ہیں. جملے کا وہ حصہ جو سبجیکٹ یعنی مبتدا کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے یا جانکاری دیتا ہے اسے پریڈیکیٹ یعنی خبر کہتے ہیں. مختصر یہ کہ سبجیکٹ کے علاوہ باقی حصہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے. سبجیکٹ کے علاوہ باقی حصہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے. جیسے زید ایک عالم ہے، راشد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ درخت بہت لمبا ہے، آم میٹھا لگتا ہے. اس میں دیکھیے ہر جملے میں دو حصے ہیں، پہلا زید، دوسرا ایک عالم ہے، راشد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ درخت بہت لمبا ہے، آم میٹھا لگتا ہے. تو ہر ایک کا پہلا حصہ زید، راشد، یہ درخت، آم، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آگے کچھ کہا گیا، اس لیے اسے انگلش میں سبجیکٹ یعنی مبتدا کہا جاتا ہے. ہر ایک کا دوسرا حصہ، ایک عالم ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بہت لمبا ہے، میٹھا لگتا ہے. یہ سب وہ حصے ہیں جنہوں نے پہلے حصے یعنی سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتایا اور ایک جانکاری دی، لہذا اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اب انگلش کی مثال دیکھیے. زید از این عالم، راشد recites the holy Quran, this tree is very tall, mango tastes sweet. اس میں دیکھیے
زید پہلا حصہ اور اس کے بارے میں آگے از این عالم کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ وہ ایک عالم ہے، لہذا اس حصے کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اس طرح اگلی مثالوں میں دیکھیے، راشد، ڈسٹری، مینگو، تو یہ سب سبجیکٹ ہیں اس لیے کہ ان کے بارے میں آگے کچھ جانکاری دی گئی ہے۔ اور ریسائٹس دی ہولی قرآن از ویری ٹال، ٹیسٹ سویٹ، یہ جملے سینٹینس کے وہ حصے ہیں جو ہمیں پہلے حصے یعنی سبجیکٹ کے بارے میں کچھ جانکاری دے رہے ہیں، لہٰذا انہیں پریڈیکیٹ یعنی خبر کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سینٹینس میں ہر جگہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بظاہر نظر بھی آئے، بسا اوقات محذوف بھی ہوتے ہیں، اور ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا مدرسے جاؤ گے، تو میں نے جواب دیا نہیں، بس آپ سمجھ گئے کہ میں مدرسہ نہیں جاؤں گا۔ اس میں آپ کا سوال کیا مدرسے جاؤ گے یہ ایک جملہ ہے، اور میرا جواب نہیں یہ بھی ایک جملہ ہے۔ تو میرا جملہ صرف ایک لفظ یعنی ورڈ سے بنا ہے، کئی الفاظ سے نہیں بنا ہے، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ میرے نہیں کہنے کا مقصد تھا کہ میں مدرسہ نہیں جاؤں گا، مگر اسے مختصر میں ہی بولا جاتا ہے، پوری بات نہیں بولی جاتی۔ کلیئر سبق تھا؟ اس کے بعد اس میں جو سوالات اس کے رہیں گے الگ سے رہیں گے، اس کے سوالات بھی دیکھیے گا دونوں پی ڈی ایف میں۔ اسپیلنگ کسے کہتے ہیں، اس میں کون سینٹینس ہے، تو یہ اس سبق کے سوالات ہیں جو اس پی ڈی ایف کے اندر رہیں گے، اس میں دیکھ کے آپ لوگ لکھیے گا، پھر بھی سوالات میں الگ سے شیئر کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد ہیں اس سبق کے آپ کے ڈیلی یوز ورڈز، اس سبق کے اس میں کیا ہے، سب سے پہلے ہے آئی، میں، وی، ہم سب، وی کے معنی ہے ہم یا ہم سب، یو، تم سب، آپ یا آپ سب، دے وہ سب، ہی وہ ایک مرد کے لیے، شی وہ ایک عورت کے لیے، اٹ جس میں عقل نہ ہو وہ کے معنی میں، ناؤن کسے کہا جاتا ہے، اسم کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دس یہ قریب کے لیے، دیٹ وہ دور کے لیے ہے، دیز یہ سب قریب کے لیے، دوز وہ سب دور کے لیے ہے، ایم کے معنی ہے ہوں، اسی طریقے سے اس کے معنی ہے آر کے معنی ہے ہیں، واز کے معنی آتے ہیں تھا، ور تھے، ول کے معنی ہے گے اور گی، ول، مائی کے معنی ہے میرا، آور ہمارا، اسی طریقے سے یور نہیں بولے گا، یور تم سب کا، تیرا یا آپ کا، دیر ان سب کا، ہز اس کا مرد کے لیے، ہر اس کا عورت کے لیے، اسی طریقے سے اٹس جس کے پاس عقل نہ ہو اس کا، نوٹ کے معنی نہیں، نوٹ نہیں بولیے گا اس کو، نوٹ، اونلی صرف یا محض، سو تو، لہذا اس لیے، تین کے معنی میں آتا ہے یہ، سم کے معنی کچھ یا بعض، اینڈ کے معنی اور، بٹ لیکن یا مگر، اور کے معنی یا، اف کے معنی ہے اگر، ہاؤ کیسے، ہو کون، وین کب، وائی کیوں، ویئر کہاں۔